اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں کتاب الاذکار میں آج حج کا آسان طریقہ اور اس کے اذکار جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو لوگ اللہ کا حق ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس در کا حج کریں، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو اللہ تعالی جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ جلدی کرے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنۃ۔ مقبول حج کا بدلہ جنت ہی ہے۔ صحیح بخاری۔ حج اعلیٰ درجے کی عبادت اور بہت بڑی سعادت ہے۔ اس مبارک سفر میں ہر پل اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ اس مبارک سفر میں جانے والا خوش نصیب اگر 5 کام کر لے تو اس کا حج حج مبرور ہوگا، یعنی اس کے گناہ مٹ جائیں گے اور وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ نمبر 1، معافی اور دل کی صفائی کے ساتھ اس سفر کا آغاز کریں اور حج کا خرچ حلال رزق میں سے کریں۔ حرام خور کا کوئی حج نہیں، اور اسی طرح جو شخص وراثت میں سے یا اس کے علاوہ کسی کا حق مار چکا ہے وہ فوراً حق والے کو اس کا حق واپس کر دے اور پھر حج کے مبارک سفر کے لیے نکلے، ورنہ اللہ کی جناب سے سوائے دھتکار کے کچھ نہیں ملے گا۔ نمبر 2، اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کا رخ کریں۔ ہر قسم کی ریاکاری سے بچیں اور بالخصوص موبائل کے فتنے سے اپنے پورے سفر کو محفوظ رکھیں۔ فیس بک اور تصاویر کی آوارگی سے بچ جائیں، ورنہ حج کے برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ اس مبارک سفر کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان راز رکھیں۔ نمبر 3، ہر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ممکن ہو اعمال اور حدود میں ترتیب کا لحاظ رکھیں۔ خود ساختہ وظائف اور من گھڑت دعائیں اپنے اوپر مسلط کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت اور مسنون اذکار پڑھیں۔ نمبر 4، حج صبر کا دوسرا نام ہے۔ سفر کے آغاز سے لے کر واپسی تک قدم قدم آپ کے سامنے ناخوشگوار موڑ آئیں گے۔ ایسے دل خراش موقعوں پر مسکرا کر گزر جائیں اور اللہ کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کی زیادتی کو معاف کر دیں اور ہر ایک کی خدمت میں آگے بڑھیں۔ اپنے علاقے اور وطن کا تعصب ختم کر دیں، ہر دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھیں۔ نمبر 5، باہم دوست اور رشتہ دار کو کوشش کریں کہ عبادت کے لیے الگ الگ بیٹھیں اور اپنی عبادت کو ایک دوسرے پر زہر نہ کریں۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ مل کر جانے والے احباب فضول باتوں میں بہت سا قیمتی وقت برباد کر لیتے ہیں اور ہر درجہ قیمتی وقت مارکیٹوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ حج کا پہلا دن۔ بیرون ملک سے مکہ میں جانے والے اکثر حاجی حضرات حج تمتع کرتے ہیں، یعنی وہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے۔ وہ 8 ذی الحجہ حج کی نیت کرتے ہوئے احرام باندھ کر تلبیہ پکارتے ہوئے مینا میں پہنچیں۔ مینا جانے کے لیے کسی وقت کا تعین نہیں۔ آج کل تو گاڑیوں والے 8 ذی الحجہ کو رات ہی کو مینا لے جاتے ہیں۔ بہر صورت ظہر کی نماز سے قبل مینا میں پہنچ جانا چاہیے۔ وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کریں۔ تمام نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں، البتہ نماز ظہر، عصر اور عشاء کو قصر ادا کریں۔ تمام حاجیوں کے لیے ان نمازوں کا قصر پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کے سورج طلوع ہونے تک مینا میں قیام کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں، اور کوشش کریں کہ ان مبارک لمحات میں آپ گپ شپ اور موبائل کی ہر قسم کی آوارگی سے بچ جائیں۔ حج کا دوسرا دن۔ 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، ہر ممکن سواری کا استعمال کریں اور میدان عرفات کو جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور تلبیہ پکارنا مسنون ہے۔ میدان عرفات میں جس قدر ممکن ہو مسجد نمرہ میں یا اس کے قریب ٹھہریں۔ حج کا خطبہ سنیں اور ظہر و عصر کی نمازیں جمع تقدیم کی صورت میں قصر با جماعت ادا کریں، اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میدان عرفات میں ظہر و عصر کی نمازیں جمع و تقدیم اور قصر کر کے پڑھنا سنت ہے اور پوری نمازیں پڑھنا خلاف سنت ہے۔
میدان عرفات میں ٹھہرنا حج کا بنیادی رکن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت آخری حد تک جوش میں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے پرانے پاپی معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر پوری امت کے لیے اور اپنے لیے معافی مانگیں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ یہ اس دن کا سب سے اونچا ذکر ہے۔ مغرب تک میدان عرفات میں رہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ میدان عرفات میں اور زیادہ تر حصہ میدان عرفات سے باہر ہے، اس لیے دونوں جانب لگے ہوئے بورڈوں سے مکمل رہنمائی حاصل کریں اور میدان عرفات کی حدود میں رہیں۔ جبل رحمت پر چڑھنا اور وہاں جا کر دعا کرنا، اس کی کوئی خاص شان یا فضیلت دین میں نہیں ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر نیت وقار اور سکون کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر جہاں بھی جگہ ملے وہاں اذان اور اقامت کہہ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں۔ عشاء کی نماز کو قصر پڑھیں اور پھر طلوع فجر تک آرام کریں۔ مزدلفہ کی رات قیام اللیل یا اس کے علاوہ کوئی خاص عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر اپنے وقت اور اعمال کو ضائع مت کریں۔ حج کا تیسرا دن مزدلفہ میں نماز فجر ادا کر کے مشعر الحرام یا پہاڑی کا نام ہے پر دعا مانگنے اور خوب روشنی ہو جانے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور حج کا تیسرا اور اہم 10 ذی الحجہ کا دن شروع ہو چکا، اور اس دن میں ممکن ہو تو ترتیب کے ساتھ 4 کام کریں۔ پہلا کام، سورج طلوع ہونے کے بعد جمرہ عقبہ جس کو ہم جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، اس کو 7 کینکریاں ماریں۔ کینکریاں مارنے سے قبل تلبیہ پکارنا بند کر دیں۔ ہر کینکری اللہ اکبر کہہ کر ماریں، اور یاد رہے بوڑھے اور بیمار حاجیوں کی طرف سے کوئی دوسرا بھی کینکریاں مار سکتا ہے۔ دوسرا کام، قربانی کرنا ہے۔ قربانی حدود حرم کے اندر کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ رب نے مال دیا ہو تو قربانیاں زیادہ سے زیادہ کریں۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے، البتہ حج قران اور حج تمتع کرنے والے شخص کے پاس گنجائش نہ ہو تو اسے ایام حج میں 3 اور گھر آ کر 7 روزے رکھنے چاہیے۔ اور یاد رہے حج افراد کرنے والے پر قربانی فرض نہیں، البتہ وہ نفلی طور پر جتنے مرضی جانور ذبح کر سکتا ہے۔ تیسرا کام، 10 ذی الحجہ کا تیسرا کام بال منڈوانا ہے۔ اس کی زیادہ سے فضیلت ہے، اور اگر کوئی بال کٹوا لیتا ہے تو اس کا گزارا بھی ہو جائے گا۔ بال منڈوانے کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، صرف اپنی بیوی سے مجامت والی پابندی باقی رہتی ہے، اور اس کو تحلل اصغر بھی کہتے ہیں۔ چوتھا کام، طواف زیارت ہے۔ اس طواف کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ طواف حج کا رکن ہے، اور اس میں دایاں کندھا ننگا کرنے کی اور پہلے 3 چکروں میں تیز چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یاد رہے اگر طواف زیارت کسی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو نہیں ہو سکا تو اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف اضافہ کرنے کے بعد رات کو مینا میں واپس آ جائیں اور 11 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزاریں۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں کی راتیں مینا میں گزارنی چاہیے۔ ایام تشریق کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں، البتہ نماز ظہر، عصر، عشاء قصر ادا کریں، اور اسی طرح ان 3 دنوں میں روزانہ 3 جمرات یعنی جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو سورج ڈھلنے کے بعد کینکریاں ماریں۔ پہلے دونوں جمرات کو 7 کینکریاں ماریں اور ہر کینکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر دعا کر لیں، البتہ تیسرے جمرے کو کینکریاں مارنے کے بعد فوراً آگے چلے جائیں، وہاں رکنے اور دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رہے ایام تشریق کے 3 دن مینا میں گزارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، البتہ اگر کوئی شخص 12 ذی الحجہ کو کینکریاں مار کر سورج غروب ہونے سے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ طواف وداع، حج مکمل کرنے کے بعد جب آپ مدینہ کے لیے یا وطن واپسی کے لیے نکلنے کا ارادہ کریں تو رخصت ہونے سے پہلے بیت اللہ کا آخری طواف کر لیں۔ اس کو طواف وداع کہتے ہیں، اور یہ ضروری ہے، البتہ حائضہ عورت کو اس کی رخصت ہے۔ الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی لاج رکھنے کی توفیق دے اور آپ کے گناہ معاف کر کے آپ کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا جو چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔